بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ FIR کے معاملے میں سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ FIR جو درج کی ہے وہ چونکہ ہر لحاظ سے نامناسب ہے، اس وجہ سے خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ صورتحال یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یعنی میرے نقطہ نگاہ سے FIR پہ ہی سب کچھ ختم نہیں ہوتا۔ جو بات چیت کر رہے ہیں لوگ، مثلاً آج ایک باہر کے جریدے نے میرا انٹرویو کیا تو وہاں بار بار ان کا سوال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی ایک گمبھیر قسم کی سچویشن ہے، کنفرنٹیشن ہے گورنمنٹ اور عمران خان جو ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان حالات ایسے ہیں کہ انسٹیبلٹی بڑھنے کے چانسز ہے، کنفرنٹیشن بڑھنے کے چانسز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اپنی لانگ مارچ پروسیڈ کرتے ہیں، جا کے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑتے ہیں تو تب بھی حالات بگڑیں گے، اور اگر کوئی پھر حملہ وغیرہ ہو جاتا ہے عمران خان پہ تو اس سے بھی حالات بگڑیں گے، اور ان اینی کیس اگر نہیں تو یہ جو فضا ابھی موجود ہے جس میں کہ احتجاج، ایجیٹیشن اور الزام تراشیاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ایک دوسرے اور حکومت دڑا دڑ لگی ہوئی ہے جھوٹے کیسز بنانے پہ، تو اس سے تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ آگے ہم کیسے بڑھیں گے، ملک کیسے چلے گا؟ چیز یہ ہے کہ وہ جریدے میں انٹرویو میں مجھ سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ پھر اس سچویشن میں حل کیا ہے؟ کوئی تو ایسی قوت ہونی چاہیے جو دونوں کو اس معاملے میں راضی کر سکے اور کوئی مڈل گراؤنڈ کریٹ کرے جس سے کہ صلح صفائی کی صورتحال نکلے۔ میرا اپنا اندازہ اور میرا اپنا خیال ہے کہ مڈل گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ حق اور باطل کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ کرپشن کے کیسز تھے جو کہ انہوں نے NRO کر کے اب ختم کر لیے۔ عمران خان تو اس پہ راضی نہیں۔ آج اگر عمران خان ان سے کوئی سمجھوتا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ سارا کچھ وہ ایک بارگیننگ پوائنٹ آئے گا ان کی طرف سے کہ جی وہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اپنے بیانیے کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہے۔ اس کمپرومائز کی وجہ سے اس کی اپنی پوزیشن بھی کمزور ہوگی۔ کیوں؟ کہ پھر یہ نظر آئے گا کہ اس کا مطمع نظر، اس کا مقصد عمران خان کا صرف ایک اقتدار کا حصول تھا، جبکہ اگر اصولوں کی جنگ ہے تو پھر اس میں تو اقتدار بعد کی بات ہے، پہلے آپ نے اپنے اصول پہ قائم رہنا ہے۔ آج جب عمران خان کو انٹرویو میں ایک سوال پوچھا گیا تو اس میں انہوں نے کہا، دو تین باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف وغیرہ جو ہے ان سے میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی تو وہ ناسور ہے جس کے خلاف میں جنگ لڑ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ فوج کا جہاں تک تعلق ہے، فوج ہماری ہے، اس کے خلاف جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار یہ ان سے سوال بھی پوچھا گیا کیونکہ مریم بار بار یہ کہہ رہی کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ تقرری میرا ایشو نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے مختلف وقتوں پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اصل اگر میری کوئی سوچ اس پہ ہے یا میری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے تو وہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جو ہے وہ 100% میرٹ کی بنیاد پہ بنایا جائے۔ سو یہ ایک ایشو تھا۔ سو افواج پاکستان کے بارے میں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ملک کے لیے اتنا اہم نہیں جتنا کہ جتنی کہ مضبوط فوج آپ کے ملک کے لیے ضروری ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرحدوں پہ کھڑے فوجی میرے بچے ہیں، میں لانگ مارچ اگر کر رہا ہوں تو وہ اس کا مقصد ایک منزل کا حصول ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی رائے جو ہے وہ آ جائے، سامنے آئے، اور اس میں ہو کہ
حکمرانی اس کے پاس چلی جائے تاکہ عوام کی خواہشات کے مطابق آگے عمل کیا جا سکے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی یہاں پہ کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ نری بلیک میل ہے، کولیشن پارٹنرز بلیک میل کرتے ہیں، لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئندہ کوئی کولیشن گورنمنٹ وغیرہ کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ سو انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ باتیں کی۔ پھر لانگ مارچ وغیرہ کی تاریخ وغیرہ کا ذکر کیا کہ جی لانگ مارچ جو ہے وہ فلاں وقت پہ ہوگی۔ اچھا، اب چیز یہ ہے جو وقت گزرنا تھا بہت سارا گزر چکا۔ یہاں پہ صورتحال اب بن رہی ہے، جو پارٹیاں ہیں 13 جو آج حکومت میں ہیں، ان کے اندر اب اپنے آئندہ کے معاملات کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر ان کو کامن اینیمی نظر آتا ہے، دشمن عمران خان، تو وہ متحد تو ہیں لیکن ہر ایک کے آگے اپنے عزائم ہیں۔ وہ عزائم دو طرح کے ہیں۔ اگر تو عمران خان کو کسی صورت میں ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، یا یہ کہ سیاست سے باہر کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور 13 پارٹیاں جو یہ کیا کریں گی؟ اور اگر وہ موجود رہتے ہیں، عمران خان سیاست میں موجود، اور اسی صورت میں ان کو الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پارٹیاں آج بھی اندر سے یہ توقع لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں عمران خان کو باہر کر دیا جائے گا سیاست سے۔ چنانچہ وہاں پہ اپنی لالچیں ان کی اوور کم کر رہی ہیں، وہ اوپر آ رہی ہیں۔ جہاں زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ وہ صدر مملکت بن جائیں اور بلاول وزیر اعظم بن جائے تاکہ سارے ملک کا جو نظام ہے وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی ماں باپ بیٹے کے پاس چلا جائے۔ دوسری طرف جو میاں صاحب ہیں ان کی بھی خواہشات یہی ہیں کہ بیٹی وزیر اعظم بن جائے اور اوپر صدر مملکت جو ہے وہ بھی ان کے خاندان کا کوئی بندہ بن جائے، نہیں تو کوئی مورا اپنا رکھ لیں۔ پنجاب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے پاس رکھنا چاہیں گے، اس کو پنجاب میں بھی ہے۔ تو یہ جو اپنے مفادات کا کھیل ہے، جس میں فی الحال مولانا فضل الرحمان کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ آلریڈی ایک چیز چل نکلی ہوئی، اور وہ اس لیے چل نکلی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اس لانگ مارچ میں عمران خان ختم ہو جائے گا۔ قدرت نے اس کی زندگی رکھی تھی، وہ بچ گیا اور آج موجود ہے۔ لہذا عمران خان کو بھی سوچ سمجھ کے اپنے گیم چلانی چاہیے۔ اگر تو یہ گیم اسی طرح چلی کہ عمران خان کو ہر حالت میں باہر کرنا ہے، تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے جو کہ بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دوڑ دھوپ اندر سے لگی رہی تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی یہ پی ڈی ایم اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ ابھی سے یہ گارنٹیز جو ہیں یہ ان کے لیے کوشش شروع ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم اور صدر وغیرہ کس کو بنانا ہے۔ جنرل باجوہ اگر 29 کو چلے جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ پی ایم ایل این کی کوشش ہے پوری کہ ان کی مرضی کا لگ جائے، تو ان کے اندر ایک تحفظ کا احساس بڑھ جائے گا۔ لہذا وہاں پہ اس بات کا خدشہ پیپلز پارٹی میں موجود ہے کہ جو ان کی خواہش ہے کہ بلاول کو کچھ مل جائے، وہ وزیر اعظم بن جائے، وہ شاید پوری نہ ہو سکے، اور اگر کولیشن رہی تو اس میں بلاول پھر وزیر خارجہ تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں ایک آپس کا اختلافات کا سلسلہ بن سکتا ہے یا بن رہا ہے اندر، اور یہ صورتحال بھی ایک ایسی ڈیولپ ہو سکتی ہے جس کے لیے پی ٹی آئی کو اپنی منصوبہ بندی کر کے رکھنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ صورتحال کیسے واضح ہوگی اور اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا، پہلی چیز اس وقت امپورٹنٹ یہی ہے کہ عمران خان اپنی سیکورٹی کا انتظام بہتر کریں۔ تحریک لبیک نے اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی ہے، انہوں نے عمران خان کے اوپر وہ الزام نہیں رکھا، چنانچہ اس خطرے کو ابھی برباد ختم کر دینا چاہیے، اس طرح کہ پی ٹی آئی کو تحریک لبیک سے اپنے مذاکرات وغیرہ کرنے چاہیے۔ عمران خان نے اپریشیٹ کیا اس کا سٹانس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان لڑکے نے بڑا سمجھداری کا ساتھ رضوی نے ثبوت دیا ہے کہ وہ ان کے ٹریپ میں نہیں گیا۔ یہ اس لیے ضروری ہے
کہ یہ مذہب کے نام پہ مارنے والا کھیل جو ہے یہ کم از کم یہ ایک ہی دفعہ یہاں پہ دفن ہو جائے، اور پھر رہ جائے گا ٹیررزم کا قصہ جو کرنے کرانے کا ہے کہ کوئی دھماکہ کر دیں یا کچھ اور. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے انتظامات کریں اور بام پروف وغیرہ، بام پروف کنٹینر بنائیں. اس میں اگر ان کو وقت لگتا ہے اس بنوانے میں تو بالکل وقت لیں. لانگ مارچ 8 دن 10 دن 15 دن ڈیلے بھی ہوتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. سو اپنی جان کا تحفظ کرنا زیادہ ضروری ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قوم کو لیڈرشپ مہیا کرنی ہے آئندہ اچھے دنوں کے لیے، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک رسہ کشی اب کولیشن کے اندر موجود ہے جس کے لیے منصوبہ بندی کر لینی چاہیے تاکہ وقت آنے پہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.